سے دور نہ کرو. قرآن پاک انسان بناتا ہے آپ کے بیٹے کو, قرآن پاک انسانیت سکھاتا ہے. اللہ کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورت میں اللہ نے پہلا سبق یہ رکھ دیا ہے. یہ آپ سے پوچھتے اب میں جوان ہو گیا ہوں, اب کمانے لگا ہوں, کاروبار کرنے لگا ہوں, جاب کرنے لگا ہوں, اب میری کمائی آ رہی ہے, میری تنخواہ آ رہی ہے, اے اللہ اس کمائی کو خرچ میں کیسے کروں؟ اللہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, نوری علم کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اور نوجوان تو پیسے کمانے والے, اس کا خرچ کا آغاز تو نہیں کرنا ہے تو اپنے بزرگ ماں باپ سے کرنا ہے. باقی سارے خرچے بعد کے ہیں. تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بعد کا ہے, تیرا اپنا خرچہ بھی بعد کا ہے. سب سے پہلے اس خرچے کا آغاز بوڑھے ماں باپ سے کرو. اس کی تفسیر بھی میرے محبوب پیغمبر نے کیا علی شان بیان کی. 3 آدمی آپ فرماتے ہیں بخاری شریف میں غار میں پھنس گئے, 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے. تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ تو وہ روئی پڑا, کہتا اللہ میں غریب تیرا بندہ ہوں, بکریاں چراتا ہوں, بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے, شام کو دودھ پیتے ہیں, صبح کو دودھ کم ہوتا ہے, اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں, سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں, لیکن شہنشاہ غریب ضرور ہوں, میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بزرگ ماں باپ کی ہے. جب بھی میں اپنی بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں, بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاتا ہوں. اے اللہ تجھے تو یاد ہے نا, ایک دن شاید میری ازمائش کا تھا, میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا, واپس آتے مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے پہنچا, بچے بھاگے ہوئے آئے, بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے. میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا, بچے میرے پیچھے پیچھے, میں تیز تیز قدموں کے ساتھ ماں باپ کے پاس پہنچا. فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ, میرے پہنچنے سے پہلے میرے ماں باپ سو چکے تھے. اے شہنشاہ پھر میں نے اپنے بزرگوں کی نیند کو خراب نہیں کیا, پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی. پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی, ادھر کھڑے ہو جاؤ, تم دیر سے آئے ہو, تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ بھوکے سو گئے. سارا دن کا بکریاں چرا چرا کے تھکا ہارا انسان, پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی, ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا, پیالہ پکڑ کے. بچے تو پھر بچے تھے نا, وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ, بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے, بابا ہمیں بھوک لگی, سارا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے, اب آپ ہمیں دودھ نہیں پلا رہے. جانتے ہو نا اپنی بھوک بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں, تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں پتا نہیں تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی. میں کھڑا ہی رہا, ذات دابی ودابہم حتی اصبحا, میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے, میں کھڑا رہا. میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی. صبح پھر اپنی مرضی سے ماں باپ نیند کو پورا کر کے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے بزرگ ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر میں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو دودھ پلایا, پھر اب میں نے اپنے ننھے روتے چلاتے بچوں کو دودھ پلایا. اے میرے اللہ آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے, اگر میری 4 دیواری کی میرے بزرگوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے, آج غار کے دانے پہ پتھر آ گیا, زندگی خطرے میں, اس پتھر کو ہٹا دے. ایک حدیث پاک کے الفاظ میں نے خود پڑھے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فجرت الصخرۃ, جب اس جوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. جو ہماری زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں, مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں,
کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کے خلاف تو نہیں سلوک ہو رہا. کپڑے خریدنے کے لیے خوشی کے موقع پہ جاتے ہیں, پہلے سوٹ کس کا آتا ہے؟ ماں باپ کا آتا ہے یا کسی اور کا آتا ہے؟ جب گھر میں اچھی چیز پکتی ہے سب سے پہلے کس کو پیش کی جاتی ہے؟ تو میرے صاحب یہ نوری علم آپ کی اولاد کو باپ کا ادب سکھاتا ہے, ماں کا ادب سکھاتا ہے, بڑے بھائی کا ادب سکھاتا ہے, رشتہ داروں کا ادب سکھاتا ہے. یہی نوری علم حقیقت میں انسان کو انسانیت سکھاتا ہے. اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کا رخ مسجد کی طرف کرو, مسجد سے دور نہ کرو, وگرنہ انسانیت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. ارسلت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان ان یوحد اللہ ولا یشرک بہ شیئا. ایک پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے ہٹا کے اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے آیا ہوں. بت تو ہم نے بھی توڑ دی, بتوں کی ہم عبادت تو نہیں کرتے, ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں سارے. لیکن جو آپ کا بنیادی دوسرا پیغام ہے اس کی ہم نے دھجیاں ضرور اڑائی. آپ نے کیا فرمایا؟ بصلۃ الارحام, میں رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں. باپ کے خاندان والے, ماں کے خاندان والے, ان سے اچھا سلوک کا درس دینے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داریوں کو ملا کے رکھو. یاد رکھیے اس دین میں جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے, ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, جس نے شرک کیا, توبہ نہ کی, مر گیا بغیر توبہ کے, اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ایسے ہی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ کو مانتا ہے, جس کا قیامت کے دن پہ ایمان ہے, وہ رشتہ داری ملائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں, جب اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا, انسانوں کی روحوں کو بنایا, تو اللہ نے رشتہ داری کو بھی بنایا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ جس کو چاہے جو مرضی جسم دے سکتا ہے. اللہ چاہے جب جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, تو اللہ موت کو دمبے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ جس کو چاہے جو مرضی شکل دے سکتا ہے. رشتہ داری کو اللہ نے کوئی شکل دی, جب اللہ نے اس کو شکل دی, اس نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا. اللہ نے کہا ماں چھوڑو. رشتہ داری نے کہا اللہ میں تو تیری پناہ مانگتی ہوں, جن بندوں میں تو مجھے بھیج رہا ہے یہ تیرے بندے مجھے کاٹیں گے, مجھے کاٹیں گے, میری دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے. اللہ رب العزت نے رشتہ داری سے وعدہ کیا تم خوش نہیں ہو میرے اس فیصلے پہ, من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ, جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنی رحمت سے ملاؤں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحیم معلقۃ بالعرش, رشتہ داری آج بھی اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے, اور وہ ہر وقت ایک ہی بول بول رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ, جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا, جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا. یاد رکھیے 24 گھنٹے اللہ کے عرش کے نیچے دعائیں بھی ہو رہی ہیں, بد دعائیں بھی ہو رہی ہیں. جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے, رشتہ داری کو ملانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے دعا ہو رہی ہے, اللہ اس کو ملاتے رہتا ہے, اپنی رحمت سے ملاتا ہے. اور جو رشتہ داروں پہ ظلم کرتا ہے, رشتہ داری کو کاٹنے میں لگا رہتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے آج بھی بد دعا ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا. یاد رکھیے
اللہ کو کاٹنے کے کئی طریقے آتے ہیں۔ اس نے فرعون کو کاٹ دیا، اس نے نمرود کو کاٹ دیا، اس نے بڑی بڑی سلطنت کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو شاید ایک دکان کے مالک ہو، شاید ایک فیکٹری کے مالک ہو، ادھر کئی سپر پاوریں ایسی بھی گزری ہیں جو پورے پورے ملکوں کے بادشاہ تھے، اللہ نے لمحوں میں کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے لیے کاٹنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی کو تو اللہ بیٹے سے کٹوا دیتا ہے، کبھی تو اللہ بیوی سے کٹوا دیتا ہے، کبھی اللہ دوستوں سے کٹوا دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس کو کاٹنے کے کئی ڈھنگ آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے رشتہ داری کو ملانے کا مزاج بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہماری تربیت تو آپ نے یوں کی ہے، تیرا رشتہ دار کافر ہے، تیرا رشتہ دار یہودی ہے، تیرا رشتہ دار عیسائی ہے، اس کا ایک حق تیرے ذمے ہے کہ وہ تیرا رشتہ دار ہے۔ اگر مسلمان ہوا تو پھر تو اس کا دوہرا حق ہے، ڈبل حق ہے، ایک اسلام کا، ایک رشتہ داری والا۔ میں اور آپ دائیں بائیں دیکھیں، اپنے ننیال کو دیکھیں، اپنے ددیال کو دیکھیں، ہمارے ددیال والے ننیال والے ان میں سے کوئی کافر تو نہیں ہے، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی ہم ان سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے، کافر بھی ہو اچھا سلوک کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ مکہ والوں کے بارے میں جب مشورہ لیتے تھے تو نرم مشورے کو بڑا پسند کرتے تھے اور نرم پہ ہی فیصلہ کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام کئی دفعہ بول ہی پڑتے تھے، اللہ کے حبیب آپ ہمیں چھوڑیں، انہوں نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے آپ پہ نہیں ڈھایا؟ انہوں نے آپ پہ پتھر مارے، جس نے آپ کا نام لیا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ کے ماننے والوں کو تپتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے آپ پہ نہیں ڈھایا؟ پھر بھی جب آپ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو نرم ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قال لهم جہارا، سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو اونچی آواز سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ سیدھی سادی بات یہ ہے، سنو غور سے۔ آپ نے فرمایا، ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، اس دل میں کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں، کافر کے لیے کوئی پیار نہیں، مشرک کے لیے کوئی محبت نہیں، اس دل میں یا اللہ کی محبت ہے یا ایمان والوں کی محبت ہے۔ ہاں مکہ والوں سے جو میں نرم رویہ اختیار کرتا ہوں، انہم آل ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے ہیں، باپ کی رشتہ داری کی وجہ سے میں ان سے نرم لہجہ اختیار کرتا ہوں۔ میرے صاحب یہ ہندوانہ سوچ ہے، چاچے کا بیٹا تیرا شریکہ برادری ہے، تایا کا بیٹا تیرا شریکہ برادری ہے۔ ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ گندے جراثیم یہاں چھوڑ کے گیا ہے، جس کو ہم نے شاید سینے سے لگا لیا ہے کہ رشتہ داروں کو فائدہ نہ دو، دوستوں کو فائدہ دو، محلے داروں کو دو، لیکن رشتہ دار کو وہاں مارو جہاں اس کو پانی بھی نہ ملے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں، یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اسلام مجھے تجھے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی قمیض آئی تحفے میں، بڑی خوبصورت اور بڑی قیمتی، آپ نے وہ قمیض عمر فاروق کو تحفے میں دے دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قمیض پکڑی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب آپ تو فرماتے ہیں ایسے کپڑے، ایسے ریشمی لباس وہ پہنتا ہے دنیا میں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو آپ نے مجھے دے دی۔ آپ نے فرمایا، عمر میں نے کون سا آپ کو اس لیے دیے کہ آپ خود پہن لیں، کسی کو تحفہ دے دیں۔ ان کا بیٹا عبداللہ بیان کرتا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، کہتا ہے میرے بابا نے وہ قمیض تحفے میں پھر دی، کس کو؟ اپنے کافر بھائی کو۔ کافر بھائی کدھر رہتا ہے؟ مکہ میں۔ مدینہ میں سے ایک آدمی کو تیار کیا، کہا جاؤ مکے میں جاؤ، ادھر میرا بھائی رہتا ہے، اس کو جا کے بتانا آپ کے بھائی عمر نے آپ کو تحفہ دیا۔
تحفے میں ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی مولوی چھوڑا، نہ پیر چھوڑا، نہ محلے دار چھوڑا، نہ کسٹمر چھوڑا، نہ کوئی اپنا ملازم چھوڑا۔ ہاں اگر تحفہ ہم نے نہیں دیا تو اپنے رشتہ دار کو نہیں دیا۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی دل کو نرم کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک اللہ اس کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے، دوسرا کہ اللہ رب العزت اس کو وافر رزق عطا کرے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں ایک کام وہ کرے اللہ دونوں کرے۔ اللہ کے حبیب ایک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری ملانا شروع کر دے۔ جو رشتے کئی مہینے گزر گئے کٹے ہوا کو ان کے گھر میں جائے، صلح کرے، ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جائے، رشتہ داری ملانا شروع کر دے۔ رشتہ داری ملانے سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، غربتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے وضاحت کی ہے بخاری شریف میں، آپ فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے جو آپ سے ملا رہا ہے آپ اس سے ملائیں۔ ہمارے ہاں تو خیر یہی چلتا ہے، جی کو جی ہے جی، جو مجھے سلام کرے گا قاضی صاحب میں جواب دے دوں گا، جو مجھ سے ایک دفعہ سلام نہیں لینا چاہتا میں 10 دفعہ نہیں لینا چاہتا، میں کون سا اس سے لے کے کھاتا ہوں۔ ہمیں تو بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو رشتہ داری ملانا نہیں کہتا، ہمارے کاغذوں میں ہوگا، لیکن جس رشتہ داری ملانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، غربتیں ختم ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب وہ کون سی رشتہ داری ملانا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا قطعت وصلها، جب آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق کاٹنے میں لگا رہے آپ جوڑنے میں لگے رہے۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے تیرا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا ہے، تم مر گئے میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تم نہ آنا، وہ جینا مرنا ختم کر رہے، پھر بھی آپ بار بار تحفے تحائف لے کر اس کے پاس جائیں، غلطی اس کی ہے، معافی آپ مانگیں، وہ تعلق کاٹنے میں لگا رہے آپ جوڑنے میں لگے رہیں۔ یہ رشتہ داری ملانا ایسا ہے جس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، غربتیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ہم اپنے مریضوں کے علاج پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں پہ یقین کرتے ہوئے، اور ڈاکٹر بھی کہاں آج کوئی صحیح ڈاکٹر ملتا ہے۔ آج کل تو اکثر ڈاکو ہیں پرلے درجے کے ڈاکٹر، اللہ ما رحم ربی، ہو سکتا ہے کچھ 100 میں سے 2-3 ڈاکٹر ہمیں صحیح مل جائیں، وگرنہ پرلے درجے کے ڈاکو جنہوں نے میڈیسن پہ ریٹ بھی اپنی مرضی کا لکھوانا ہے، اور میڈیسن کا نام بھی اپنی مرضی کا لکھوانا ہے کہ کہیں اور سے ملے بھی نہ۔ جو لاکھ روپے کے ٹیسٹ لکھے گا جس میں سے 50,000 اس کی طرف کمیشن آنا ہے، جو پرلے درجے کے ڈاکو ہیں ان پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنی بیماریوں کے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی پیاری زبان پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنے مریضوں کا علاج ایسے بھی کریں کہ جو تعلقات کٹے ہوئے کئی عیدیں اور کئی سال گزر چکے ہیں ان سے تعلق ملا کے دیکھے، اللہ کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن محمد ذیشان علیہ السلام کی زبان پاک سے جو موتی نکلے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جناب علی پاک کو، جناب عقبہ بن عامر کو، دیگر صحابہ کو وصیت کی تھی۔ جناب علی پاک کے گھر میں آپ کی بیٹی تھی، ایک باپ جانتا ہے اس کو بیٹی کے گھر کی کتنی فکر ہوتی ہے، میرے بعد کیسے حالات آئیں گے۔ آپ نے جناب علی پاک کو بلایا، علی اگر دنیا کی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو 3 نصیحتیں میری پلے سے باندھ لو، ساری زندگی ان کو بھلانا نہیں۔ اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ 3 نصیحتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا علی پہلی نصیحت یہ ہے سل من قطع کا، جو آپ سے رشتہ دار تعلق کاٹے آپ نے اس سے ملانا ہے۔ کوئی بھی کاٹنے کی کوشش کرے آپ نے بدلے میں کاٹنا نہیں، آپ نے سلجھانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، آپ نے یہی کوشش کرنا ہے کہ تعلق کٹے نہ۔ آتی من حرامہ کا دوسری نصیحت یہ ہے کسی رشتہ دار سے تجھے ضرورت کی چیز نہ ملے وہ نہ دے، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تیرے دروازے پہ آ جائے، علی
تو نے پچھلا تانا بھی نہیں دینا، تو اس کو چیز دے دینا۔ تو نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ ضرورت کی چیز تیرے دروازے پہ تیرا رشتہ دار لینے کے لیے آ جائے اور تیرے دروازے پہ نیکی چل کے آ گئی ہے، علی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، تو نے اس کو چیز دے دینی۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے واعف عمن ظلمک، علی تیری رشتہ داری فرشتوں سے نہیں، تیری رشتہ داری انسانوں سے، انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو۔ اگر تیرے کسی رشتہ دار سے غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، علی تو نے اپنے رشتہ دار کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ تم نے معاف کرنا ہے۔ کیا ہمارے رشتہ داروں نے ہم پہ ظلم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں قاری صاحب وہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے؟ کیا ظلم ہو گیا میرے صاحب؟ کیا ہم میں سے کسی پہ ظلم یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا ہے؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے۔ چاند سے حسین چہرے والا معصوم بچہ، اس کا کیا قصور تھا؟ جس بچے کو مار مار کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے، ساری رات یوسف علیہ السلام کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا۔ یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ یہ سگے بھائی تھے۔ ابھی بھی ان کے غصے کی پیاس ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن آئے، دیکھا قافلے والوں نے نکالا ہوا ہے، دور سے ہی غصے میں آ گئے، یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے، ایسا غلام ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں پیسے دو، یہ غلام تم لے جاؤ، اپنے بھیا کو، اپنے خون کو، اپنے جگر گوشے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ بھائیوں نے چند کھوٹے سکے چاندی کے سکوں کی خاطر بیچ دیے۔ یاد رکھو، اللہ دنیا میں جس کو عزت دینے کا ارادہ رکھتا ہو نا، اللہ رب العزت اس کو پھر رشتہ داری کے بارے میں آزماتا ہے۔ اور سر جی، کوئی بھی سونا بھٹی کے بغیر تیار نہیں ہوتا۔ اگر تجھے اللہ نے رشتہ داری کے بارے میں آزما لیا، جان جا اللہ تجھے سونا بنانا چاہتا ہے۔ صبر کر، برداشت کر جا۔ پھر اللہ جس کو عزت دینا چاہے، اللہ اس کو آزماتا ہے تو پھر اللہ اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اللہ اس کو صبر بھی دیتا ہے۔ جس سے تنخواہ لیتے ہیں اس کی تو کوڑی کسیڑی باتیں برداشت کر ہی جاتے ہیں نا، اپنے باس کی بھی تو برداشت کر ہی جاتے ہیں نا، اپنے محبوب پیغمبر کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف کرنا سیکھیے۔ دیکھ، یوسف علیہ السلام پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، لیکن ان کے صبر کو بھی سلام ہے۔ انہوں نے قافلے والوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے بیچنے والے تو میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے حوصلہ کیا ہے، صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شاہی گھر میں پہنچا دیا۔ ادھر تو ڈھاریوں والی زندگی تھی، دیہاتوں والی، ادھر شاہانہ زندگی میں اللہ نے پہنچا دیا۔ اور ادھر کئی سال گزر گئے، جوان ہو گئے۔ اتنے سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے حوصلہ، یہ ہوتا ہے برداشت۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، جب آگے بس نہ چل رہا ہو پھر ہم کہتے ہیں میرا تو صبر ہی ہے۔ لیکن انہوں نے اتنے سال گزار دیے، کسی کے سامنے شکوہ تک نہیں کیا۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو اخیر ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو شاہی گھر سے نکلوا کے جیل میں بند کروا دیا کہ جیل کی دکھ بھری زندگی جب شروع ہوتی ہے پھر انسان کو بڑے پرانے دکھ یاد آتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کو جیل میں کئی سال گزر گئے، اور کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل کے کسی ساتھی کے آگے بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لینے لگا دیتے ہیں نا، باپ یوں کر رہا ہے، چچا یوں کر رہا ہے، تایا یوں کر رہا ہے، ماموں یوں کر رہا ہے۔ ہماری تو بڑی بڑی ہسٹری ہیں، حالانکہ جن کے سامنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم سے کیا لگے۔ اور 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ہماری پریشانیوں کو سن کے ہنستے ہیں۔ اچھا ہو رہا ہے تجھ سے میرے صاحب، کسی کے سامنے تذکرہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اجر میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، میرے حبیب علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا رشتہ داری والا معاملہ ایسا ہے جو ادھر صبر کرتا ہے
اللہ اس کو اس صبر کی جزا دنیا میں نقد دیتا ہے. اللہ نے اس صبر میں ادھار نہیں رکھا. پھر ایسے ہی ہوا، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا. اور وہی بھائی جو اس وقت تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بابا سے جدا کر دیا ہے، اس وقت تو بڑے خوش تھے. میرے صاحب، رشتہ داری والے معاملے میں کبھی کبھی شیطان جنت دکھاتا ہے، وہ جنت نہیں ہوتی، وہ تباہی ہوتی ہے. شیطان کے سبز باغ کو مت دیکھیے. بھائی کو مارتا ہوں، اس کی جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی. یتیم بھتیجا ہے، اس کو مروا دو، اس کی ساری جائیداد میرے کھاتے میں آ جائے گی. یہ سارے شیطان ابلیس کے باغ ہیں. جو جنت دکھاتا ہے وہ حقیقت میں میرے صاحب جنت نہیں ہوتی، وہ تباہی ہوتی ہے. حقیقت میں بندہ رشتہ داروں کے سے کیس جیتتا نہیں، بھول ہوتی ہے. میں نے وکیل بڑا اچھا کیا تھا، اس کی کیا مجال مجھ سے کیس جیت جائے. وہ تو جھوٹ کو صحیح سچ کر دکھاتا ہے. میرے صاحب یہ ابلیس کا باغ ہے جس میں اللہ نے تباہی رکھی ہے اور خیر نہیں رکھی. دیکھ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس وقت خوش تھے، ہم کیس جیت گئے، بابا کی آنکھوں سے بھائی کو جدا کر دیا ہے. لیکن پتہ اس وقت چلا جب گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا. اگر رشتہ داری کی اللہ جزا نقد دیتا ہے تو اللہ سزا بھی نقد دیتا ہے. اگر رشتہ داروں پہ ظلم کرنے والے پیغمبر کے گھر والے بھی ہو، اللہ اس کی بھی سزا پیغمبر کے گھر پہ اتارتا ہے. دیکھ بوڑھا بابا بھی رو پڑا. اس نے کہا میرے بیٹو، میں نے سنا مصر کا ایک نیا بادشاہ بنا ہے جو سوالیوں کو بھی خالی نہیں لٹاتا. اب تو بچے بھوک سے بلکتے ہیں، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تم نے تو سوالی بن کے نہیں جانا، تمہارے پاس تو پیسے بھی ہوں گے، تم پیسے لے جاؤ، پیسوں سے اس بادشاہ سے، سخی بادشاہ ہے، اس سے غلہ لے کر آؤ. بھائی بوریا لے کر گئے، وہی کھوٹے سکے جن کا بھائی بیچا تھا وہ بھی پیسے ساتھ لے کر گئے. جب بادشاہ کے کمرے میں انٹر ہوئے، بادشاہ کے دفتر میں گئے، رب کا قرآن کہتا ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ کون ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی آ گئے، مجھے مار مار کے کنویں میں پھینکنے والے میرے بھائی آ گئے، مجھے غلام بنا کے بیچ ہی دینے والے یہ تو میرے بھائی آ گئے. یہ ہوتی ہے اصل نسل اور انسانیت کہ بندہ جدھر بھی عزت میں پہنچ جائے، بندہ اوقات سے باہر نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے. ہمیں تو تھوڑی سی عزت مل جائے ہم تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا. رشتہ داریاں کون دیکھتا ہے؟ کوئی رشتہ دار تیرے دروازے کی طرف آ بھی رہا ہو تو راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ رہا میرا غریب رشتہ دار، آیا میرے پاس تو کوئی کام کے لیے آئے گا، کوئی زکات لے گا، کوئی پیسہ مانگنے کے لیے آئے گا. ہم تو کرسی خالی کر کے، دفتر خالی کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھ قرآن پاک نے مجھے تجھے تعلیم کیا سکھائی ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا ظالم بھائی آ گئے، لیکن اپنے غلاموں کو کہا یہ شاہی مہمان ہے، ان کی شاہی مہمان نوازی کرو. بھائی بھی حیران ہے، پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنی عزت دی جا رہی ہے. ان کی شاہی مہمان نوازی کرو اور جو بوریے لے کر آئے ہیں ان کے بوریے غلے سے بھر دو. غلام پیسے لے کر آیا، بادشاہ سلامت، یہ پیسے بھی لے کر آئے، وہی کھوٹے سکے. قرآن نے ان کو کھوٹا سکہ کہا ہے. ان کھوٹے سکوں سے کچھ بھی نہ ملا، وہ کھوٹے سکے پڑے کے پڑے رہ گئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کہا یہ وہی سکے جن کی خاطر انہوں نے بھائی کو بھیج دیا تھا، جاؤ یہ سکے بھی ان کو واپس کر دو، ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. واپس جا کے کہتے ہیں بابا وہ بادشاہ واقعی بڑا سخی ہے، اس نے ہماری مہمان نوازی بھی شاہی کی ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی واپس دیا ہے، ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے. پھر آئے، پھر غلہ دیا، پھر آئے، پھر باتوں باتوں میں واقفیت ہوئی تو کہنے لگے تمہیں یاد ہے
تمہارا کوئی بھائی یوسف ہوتا تھا تم اس سے کیا سلوک کرتے تھے؟ اب ساری ویڈیو دماغ میں چل گئی، یوسف کیسے اس کو تھپڑ مارے، کیسے کنویں میں پھینکا، کیا کیا ظلم اس پہ ڈھائے۔ جب ویڈیو چلی غور سے دیکھا تو بول اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کتنا سادہ تعارف کرا ہے، میرے تیرے نام کے ساتھ 10 القابات نہ لکھے جائیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیے کیا کہتے ہیں، انا یوسف، او علامہ صاحب، او قاری صاحب، او چودھری صاحب، او سردار صاحب، تیرے نام کے ساتھ القابات چاہیے، لیکن دیکھ دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور وقت کا پیغمبر بھی ہے، کتنا سادہ نام لیا ہے، کہا انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی کانپ اٹھے، مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی یوسف جس پہ ہم نے ظلم کی اخیر کر دی، آج تو پھر وہ ہم سے چن چن کے بدلے لے گا۔ ڈرنے لگے، کانپنے لگے۔ جب کانپ رہے تھے یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، لا تثریب علیکم اليوم، ڈرتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ تم اپنے بھائی کے پاس آئے ہو، تمہارے ظلم کی داستان بڑی لمبی ہے، تم نے زمین ہلا دی، تم نے آسمان ہلا دیا، تم نے مجھے رلایا، میرے باپ کو اتنا رلایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، لیکن تم میرا خون ہو، میرے دل کے ٹکڑے ہو، میرے بھائی ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، ڈرو نہیں، یہ بادشاہ ساری تمہاری ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ حضرت جی دنیا میں اللہ نے جس کو بھی عزت دی ہے اس کے رشتہ داروں نے اس سے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کے کون عزت والا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے اچھا سلوک کیا تھا؟ کون سا ظلم تھا جو رشتہ داروں نے آپ پہ نہیں ڈھایا تھا؟ پتھر تک مارتے تھے، اخیر کر دیتے تھے مارنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مکے کے چوراہے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا کرتے تھے، آپ کی بیٹی اٹھاتی تھی، لیکن آخر کار تو انہوں نے اخیر ہی کر دی۔ انہوں نے کہا بس کام ختم کرو اس کا، جو اس کا سر کاٹے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹوں کا انعام اعلان کرنے والے اب بیگانے نہیں تھے، آپ کے قریشی رشتہ دار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر مجبور ہو کے نکلے۔ جناب صدیق کہتے ہیں بیت اللہ پہ آپ کی آخری نگاہ پڑ رہی ہے اور آپ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اللہ کے گھر میرا دل نہیں چاہ رہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے بچپنا تجھ میں گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، میں نے 50 سال تجھ میں گزارا ہے، اپنا وطن ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، تو بھی مجھے بڑا پیارا ہے، دل نہیں چاہ رہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اگر میری قوم والے، میری برادری والے، میرے رشتہ دار مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ روتے ہوئے آپ ادھر سے نکلے، بے بس ہو کے نکلے۔ چند سالوں کے بعد آپ فاتحانہ حیثیت سے آئے، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ والوں کو گھیرا ہوئے، سب قیدی بن کے سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کی تلواریں میانوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، چن چن کے بدلے لیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا مکہ والے تمہارے ظلم کی ساری داستانیں مجھے یاد ہیں، آج میں تمہیں جج بناتا ہوں، تم فیصلہ کر کے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ سہمے ڈرے ڈرے کچھ سردار بولے، انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے۔ قربان جائے انہوں نے کرم کا نام لیا، رؤوف الرحیم محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کی آنکھیں برس پڑی۔ آپ روتے ہوئے کہتے ہیں تو مکہ والو اگر کرم کی اپیل مانگتے ہو تو پھر میری اور تمہاری مثال تو میرے بھائی یوسف کی طرح ہے، تم نے بھی ظلم کی اخیر کر دی تھی، یوسف کے بھائیوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج میں تمہیں پھر وہی جواب دیتا ہوں
جو میرے بھائی یوسف نے جواب دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو تم نے بلال کو مارا، میں نے معاف کیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں، تم نے مجھے پتھر مارے کوئی بدلہ نہیں، تم نے میری بیٹی تک کو شہید کر دیا کوئی بدلہ نہیں، تم نے میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا، اے مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اسلام قبول کرو، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ میرے صاحب اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ بات ختم کرتے ہیں حضرت جی، رشتہ داری شروع ہوتی ہے ماں باپ سے۔ اگر ماں باپ کا خیال نہ رکھے گا تو تجھے کون کہے گا یہ رشتہ داری ملانے والا ہے؟ ماں باپ کے دکھوں میں شریک ہی نہ ہوا، ماں باپ کو رلانے والا ہی رہا، ساری زندگی ماں باپ کو دکھ دیتا رہا، تو پھر تجھے مسلمان کون کہے گا؟ میرے صاحب ولایت ملتی ہے ماں باپ کی خدمت سے، رشتہ داری شروع ماں باپ سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پیارا عمل، آپ نے فرمایا نماز وقت میں پڑھنا، پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا، پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے صاحب بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اس کو گہرائی سے سوچئے، اس دور میں جہاد کیسے ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد ہوتا تھا، لیکن اس سے پیارا عمل، اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ مل کے جہاد کرنے سے بھی بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں ماں باپ کی خدمت کرنا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اس حدیث سے مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، صحابہ کرام کے مقام کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم نے معمولی سمجھا، ماں کو پانی پلا دیا، بوڑھے باپ کو پانی پلا دیا، ان کو جو گھر میں اچھی چیز بنی سب سے پہلے ان کو پیش کر دیا، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ مجھے میرے رب کی قسم ہے، جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جیسے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات میری پسند نہ آئے تو مسلم شریف کی حدیث یاد ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کے ملک سے ایک آدمی آیا تھا، اسلام کو قبول کرتا ہے، چند دن اس نے آپ کے ساتھ گزارے، اس کو آپ سے پیار ہو گیا، جدھر آپ جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے وہ دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، باہر آتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن اس نے ہاتھ پکڑ ہی لیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے حبیب باقی زندگی ساری میں مدینے میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اپنے گھر میں اپنے مدینہ پاک میں رکھ لیجئے، مجھے واپس نہ جانے دو، میں ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کے خطبات سنوں گا، والجہاد، اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا نا، یہ آپ کا دیوانہ بھاگنے والا نہیں ہے، دشمن سے آپ کا دفاع کرے گا، جیتے جی دشمن کا تیر آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں جان لٹا دوں گا، مجھے آپ اپنی غلامی کے لیے ادھر رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جوان ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوئے یقیناً بوڑھے ہوں گے، کافروں کے ملک سے آیا ہے میرے صاحب، آپ نے یہ نہیں پوچھا تیرے ماں باپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ پوچھا ہے امن والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا ہے بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب دونوں ہی زندہ ہے، امی جان بھی زندہ ہے، ابو جان بھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا تم باقی زندگی میری غلامی میں گزارنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میرے خطبات سننا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، باقی ساری زندگی مدینے میں گزار کے تجھے کیا ملے گا؟ اتبتغی الاجر من اللہ، تجھے اللہ سے ثواب چاہیے نا،
اجر چاہیے نا. عرض کرتا ہے نعم یا رسول اللہ ابتغی الاجر من اللہ, آپ کی غلامی کروں گا, آپ کے جوتے سیدھے کروں گا, آپ کو پانی پلاؤں گا, آپ کے لیے مسواک کا بندوبست, آپ کے لیے تکیے کا بندوبست, اللہ کے حبیب میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ کے پیچھے نمازیں, آپ کے خطبات, آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں گا, مجھے اللہ اجر دے گا, ثواب دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر میرا مشورہ یہ ہے ارجع الی والدیک, پھر اپنے بزرگوں کے پاس, اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ, جاؤ ان کی خدمت کرو. جو اللہ پاک نے اجر تجھے میری خدمت کا, مدینہ میں رہنے کا, اللہ نے جو تجھے اجر دینا ہے وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں اللہ عطا کر دے گا. ارجع الی والدیک ففیہما. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بنیادی پیغام اصلاحی موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے. مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کی توجہ چاہیے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے, سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی مجھے بتوں کی عبادت سے نفرت تھی, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں. ان الناس کانوا علی الضلالہ, یہ کوئی ہدایت نہیں کہ ایک بت خود تراشو, خود اس کو تیار کرو, جب مورتی تیار ہو جائے پھر اس کی عبادت شروع کر دو. میں سمجھتا تھا کہ ہدایت کچھ اور ہے, یہ تو گمراہی ہے. پھر میں نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے وہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا چلو کوئی ہم راز تو ملا ہے. میں سواری پہ سوار ہوا, مکہ میں پہنچا. مکہ والوں سے میں نے پوچھا کہ ادھر کوئی آدمی ہے جو بتوں کی مخالفت کرتا ہے. میرا بات ہی کرنا تھا کہ سب میرے مخالف ہو گئے کہ آپ نے اس کو کیا کہنا ہے, خاموش ہو جاؤ, لوگ آپ کو بھی ماریں گے. وہ تو مکہ کے حالات بدلے ہوئے تھے. میں خاموش ہو گیا, لیکن دھار لی کہ اس سے ملاقات ضرور کرنی. میں نے پھر بچوں کے ذریعے آپ سے ملاقات کی. تو میں نے پوچھا ما انت, آپ کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی, میں نبی ہوں. میں نے پوچھا وما نبی, نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ, اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نام جو پیغام بھیجتا ہے وہ اللہ میرے ذریعے بھیجتا ہے. میں اللہ کا رسول ہوں.